کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بس رمضان خصوصیت کے ساتھ تہجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی تہجد کی نمازیں یوں کہنا چاہیے خصوصیت سے رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس پہلو سے وہ سب جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تہجد میں داخل ہونے کا ایک رستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر عام دنوں میں کوشش کی جائے تہجد پڑھنے کی تو ہو سکتا ہے بعض طبیعتوں پر گراں گزرے، مگر رمضان میں جب اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پیٹ کی خاطر اٹھنا ہے تو روحانی غذا بھی کیوں انسان ساتھ شامل نہ کر لے۔ اس لیے اسے اپنا ایک دستور بنا لیں اور بچوں کو بھی ہمیشہ تاکید کریں کہ اگر وہ سحری کی خاطر اٹھتے ہیں تو ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر روزے کے رکھنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں پھر تو ان کو ضرور نوافل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ اٹھیں اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا کھانے کی میز پر آ جائیں، یہ رمضان کی روح کے منافی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل برکت تہجد کی نماز سے حاصل کی جاتی ہے، اور امید ہے کہ اس کو اب رواج دیا جائے گا بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کئی دفعہ، قادیان میں جو بچپن ہم نے گزارا اس میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص تہجد کے بغیر سحری کھانا شروع کر دے۔ ناممکن تھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وقت سے پہلے اٹھتا تھا، اور توفیق ملتی تھی تو تہجد کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت بھی پہلے کرتا تھا، پھر آخر پر رمضان سحری کے لیے وقت نکالا جاتا تھا، اور سحری کا وقت تہجد اور تلاوت کے وقت کے مقابلے پر ہمیشہ بہت تھوڑا سا رہتا تھا۔ بعض دفعہ جلدی جلدی کر کے ان کو کھانا کھانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر دیر میں آنکھ کھلی ہے تو کھانے کا حصہ نکالتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کا حصہ نکال کر کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہی وہ اعلیٰ رواج ہے جسے اس زمانے میں بھی رائج کرنا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔